السلام علیکم، میں ہوں اشفاق خان ساون۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے خالصتان اور پاکستان کے حوالے سے۔ خالصتان پر بات کرنے سے پہلے اس کے پس منظر کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ 1940 سے پہلے ہی سکھوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کی مانگ کرنا شروع کر دی تھی، لیکن برِ صغیر دو ملکوں میں تقسیم ہو گیا، ہندوستان اور پاکستان۔ جب پاکستان بننے لگا تو بابا قائد اعظم محمد علی جناح نے سکھوں کے رہنما ماسٹر تارا سنگھ کو ایک اپنے سائن کیے ہوئے کاغذ ان کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ پاکستان کے لیے کوشش کریں اور پاکستان میں شامل ہو جائیں، اور یہ میں نے سائن کیا ہوا کاغذ آپ کو دیا ہے، اس پر جو آپ شرائط لکھنا چاہیں لکھ دیں، آپ کو ایک علیحدہ صوبہ ملے گا اور پاکستان کی طرف سے مکمل سپورٹ ہوگی۔ لیکن ماسٹر تارا سنگھ کو ہندو لیڈروں نے کچھ ایسی پٹی پڑھائی، کچھ ایسے خواب دکھائے کہ انہوں نے پاکستان کے بجائے ہندوستان کا ساتھ دینا زیادہ ضروری جانا۔ پاکستان بننے کے بعد ان کی بات کو ہندوؤں نے ترجیح نہ دی۔ اس طرح کر کے یہ جو خالصتان والا مسئلہ ہے، اس طرح یہ جو خالصتان ملک بنانے والی بات تھی وہ پس منظر میں چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، پھر 1970 کے بعد کا دور آیا۔ اسی دوران جرنیل سنگھ نامی ایک سکھ لیڈر نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ جرنیل سنگھ نے علیحدہ ملک خالصتان کا نعرہ لگایا اور اپنے حامیوں کے ساتھ اس کے لیے جد و جہد کی۔ پھر 80 کی دہائی آئی اور اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ان سکھوں کو کچلنے کے لیے ایک آپریشن ترتیب دیا جس کو بلیو سٹار آپریشن کہا جاتا ہے۔ جرنیل سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گردوارہ میں، جس کو گولڈن ٹیمپل کہا جاتا ہے، جو کہ سکھوں کی ایک مذہبی عبادت گاہ ہے، وہاں پر پناہ لی۔ انڈیا کی حکومت کی طرف سے آپریشن ہوا۔ اس موقع پر کہتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں سکھ مار دیے گئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اندرا گاندھی کے ایک گارڈ نے، جو کہ سکھ تھا، اس نے اندرا گاندھی کو قتل کر دیا، جس کے بعد ہندوستان میں سکھ اور ہندو فسادات شروع ہو گئے، جس کے نتیجے کے طور پر اس وقت کہا جاتا ہے تقریباً 20,000 سکھوں کا قتل عام کیا گیا، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت صدر ضیاء الحق شہید اگر زندہ رہتے تو خالصتان کب کا بن چکا ہوتا، لیکن ان کی شہادت کے بعد جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو انہوں نے تمام سکھ لیڈروں کی جو لسٹیں تھیں وہ راجیو گاندھی کو دے دیں اور کہا کہ یہ تمام سکھ لیڈر ہیں جو کہ پاکستان سے رابطے میں رہتے ہیں اور ہندوستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر انڈیا کی حکومت نے ان تمام سکھوں رہنماؤں کے خلاف سخت کارروائی کی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ جو جد و جہد تھی خالصتان کی، یہ ایک انڈر گراؤنڈ چلی گئی، یہ تحریک جو ہے نا ٹھنڈی پڑ گئی۔ اب یہ بھی دنیا کا ایک قانون قاعدہ ہے کہ جس مذہب کا اپنا ملک نہ ہو، ہے کہ دیکھا جائے کہ دنیا کے پیشے تر جو مذاہب ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی ملک ہے،
لیکن سکھ مذہب واحد ہے جس کا ایک اپنا ملک نہیں ہے، اس لیے سکھ جو ہیں اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک اپنا علیحدہ ملک بنا سکیں۔ اب تازہ ترین جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ماہ سے امرت پال سنگھ کا نام لیا جا رہا ہے، جو کہ سکھ لیڈر کے طور پر ابھرتا ہے اور خالصتان کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اب امرت پال سنگھ کون ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ امرت پال سنگھ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ امرت پال سنگھ دبئی میں جاب کرتے تھے۔ اس کے حوالے سے انڈین ٹی وی نے اور را نے جو پروپیگنڈا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امرت پال سنگھ در حقیقت پاکستانی ایجنٹ ہے، جس کی تربیت ISI نے کی ہے تاکہ اس کو ہندوستان میں لانچ کیا جا سکے اور اس کے ذریعے فسادات ڈلوائے جا سکیں۔ یہ تو انڈیا کا ایک ذاتی رائے ہے، در حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں اور پاکستان کرونا کے بعد جو معاشی مسائل کا دوچار ہوا ہے وہ اس طرح کا ایڈونچر کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی امرت پال سنگھ نے گرفتاری دی ہے۔ امرت پال سنگھ کس طرح نام کمایا اس نے؟ اجنالا کے پولیس اسٹیشن پر امرت پال سنگھ نے جب دھاوا بولا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تو اس وقت انڈین میڈیا نے دن رات اس کے حوالے سے بریکنگ نیوز چلائی اور اس کا ایک انٹرنیشنل لیول پر نام بن گیا۔ امرت پال کی جو واضح قطع شکل و صورت بتائی جاتی ہے، کہتے ہیں جب دبئی میں تھا ایک ینگ لڑکی کی طرح تھا۔ انڈین میڈیا کہتا ہے کہ اس کے کس طرح اپنے بال بڑھائے اور جرنیل سنگھ کا حلیہ بنایا اور پھر وہ بھارت میں آیا۔ اس نے لوگوں میں اشتعال انگیز تقریریں کی اور ان کو خالصتان کے لیے اکسایا۔ اب 2 دن پہلے امرت پال سنگھ نے گرفتاری دے دی۔ 35 دن کی جدوجہد، یعنی اس کے پیچھے پنجاب پولیس نے پڑی رہی، اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے، لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا۔ لیکن آخرکار امرت پال سنگھ نے خود ہی گرفتاری دے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالصتان کے ساتھ اب پاکستان اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، کیا تاثر پایا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جیسے انڈیا میں چڑھدا پنجاب ہے اور ویسے ہی پاکستان میں لہندہ پنجاب ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے نا، تقسیم ہونے کے بعد بھی ان دونوں کے درمیان ایک محبت کا تعلق ہے۔ خاص کر آپ کسی بھی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں، اگر آپ کسان موومنٹ جو تھی تحریک اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب انڈیا میں کسانوں پر ظلم و ستم ہوا پنجاب کے کسانوں پر، تو پاکستان میں جو سنگر تھے انہوں نے انڈیا کے کسانوں کے فیور میں گانے بنائے اور ان کے لیے یہاں تک بھی کیا کہ ایک ریلی نکال کر ٹریکٹر کے ذریعے ٹریکٹر پر سوار ہو کر پاکستان میں ٹریکٹر پر سوار ہو کر ریلی نکالے گی اور واگا بارڈر تک گیا اور ان کہا گیا کہ ہم انڈیا میں جانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے سکھ جو ہیں کسان بھائیوں ان کی مدد کی جا سکے۔ اب اسی طرح آپ سدھو موسیٰ والا کا دیکھیں تو سدھو موسیٰ والا کو جب قتل کیا گیا تو پورے پاکستان میں اس چیز کا غم اور غصے کا اظہار کیا گیا۔ لوگوں نے اپنے گاڑیوں موٹر سائیکلوں پر اسٹیکر لگائے، سدھو موسیٰ والا ایک ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ اس کے لیے لوگوں نے اپنے غم کا اظہار کیا اور سدھو موسیٰ والا کے والدین سے اظہار یکجہتی کی۔ اب اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب کے جو اداکار ہیں وہ مل کر کئی فلمیں بنا چکے ہیں، جس میں چل میرا پت ہے، اور یہ فلموں نے ایک ریکارڈ بزنس کیا ہے۔ اگر تو اس صورتحال کو دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے، حکومت کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پاکستانی عوام سکھوں کے ساتھ ہے،
وہ سکھ کمیونٹی سے محبت کرتے ہیں، اور جب بھی انڈیا سے سکھ یاتری پاکستان میں آتے ہیں تو ان کے لیے ایک خاص محبت کا رویہ رکھا جاتا ہے، ان کی خاص خاطر مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں آپ دیکھیں کہ گردوارہ بنایا گیا، کرتارپور کے لیے راستہ ایک راہداری دی گئی، اور سکھ کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سہولتیں دی گئی۔ یہ پاکستان کی اپنے سکھ بھائیوں سے محبت کا ایک ثبوت ہے۔ اب آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، کیا سکھ اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا حاصل کر پا سکیں گے یا نہیں، یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا۔ شکریہ۔